السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں موجود ہوں آپ کے سامنے، عزیر احمد. اور ہم اس سے پہلے کہ اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کریں، ہم جو پچھلا لیکچر ہے اس کا تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہوا اس میں ہم نے آئیڈیا پریزنٹ کرنے کا طریقہ، کسی بھی آئیڈیا کو ریفائن کرنے کا طریقہ جو تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں کچھ باتیں تھیں جو ہم نے کیں، کچھ باتیں مزید آج میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اور پھر اس کے بعد ہم بڑھیں گے کہ جب آئیڈیا ایک جنریٹ ہو گیا، اس آئیڈیا پر آپ نے برین اسٹارمنگ کی، تو اس آئیڈیا کے بعد اس کانسیپٹ پر کام کرنے کے لیے جب آئیڈیا سے کانسیپٹ تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے اور کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اور جب کانسیپٹ ایک بن جاتا ہے پھر آپ ریسرچ کی طرف چلتے ہیں اور آپ پھر اس پر مزید کام شروع کرتے ہیں. تو کچھ باتیں جو ہم نے کل کی تھیں اس میں سب سے پہلے تھا کسی بھی پروگرام کا ٹائٹل پہ ہم نے بات کی کہ ٹائٹل جو ہے وہ ریپرزینٹیو ہونا چاہیے، وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے، اگر سمبولک ہے بٹ اگین اٹ شوڈ بی میننگ فل. ٹائٹل کے بعد ہم نے ٹائپس پہ بات کی تھی. ٹائپ میں ہمارے پاس ڈراما تھا، ڈراما سیریز، ڈراما سیریل اور سوپ سیریلس تھے. ٹاک شوز میں ہمارے پاس جو مختلف سیلیبریٹی شو ہیں، ہیلتھ کے متعلق شو، کوئی لیگل ایڈ سے متعلق روڈ شوز، اور اس کے علاوہ جو ریلیجیس پروگرامس کی بات ہم نے کی، اور اس کے علاوہ ہم نے اسپیشل اور انویسٹیگیٹو انفارمیٹیو ڈاکومنٹریز پہ بھی بات ہوئی. اور جتنے بھی ہمارے شوز ہیں، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آج کل کچھ نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اور نئے پروگرامس ہیں. ٹیلی فلم پہ بات کی ہم نے، شارٹ فلمس پہ بات کی. تو یہ تمام ٹائپس تھیں کسی بھی پروڈکشن کی. نیوز بلیٹنس کی ہم نے بات کی تھی کہ جو ہمارے پاس ڈیلی کے ہیں، اور اس میں آرلی ہر گھنٹے کے بعد آپ کو نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں. لینگویج میں ہمارے پاس انگلش لینگویج، ہمارے پاس اردو لینگویج، ہمارے یہاں پروونشل لینگویجز، ریجنل لینگویجز بھی شامل ہیں. اور مطمع نظر ہمارا وہی تھا کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے، اور آج ہم ٹارگیٹ آڈینس پہ بھی بات کریں گے. اچھا، اس کے بعد ہم نے اس کے جانرے پر یا جنر پہ بات کی کہ جنر جو ہے کسی بھی پروگرام کا وہ کیا ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفائن بھی کرتا چلوں کہ ٹائپ میں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی اپیرنس کس طرح کی ہوگی. جب ہم جانرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ وٹ سارٹ آف پروگرام اٹ ول بی، اس کے کانٹینٹ کس قسم کے ہوں گے. اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ کامیڈی ہو سکتی ہے، یہ ٹریجڈی ہو سکتی ہے، اور یہ ان دونوں کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے، اور سچویشنل کامیڈی ہو سکتی ہے، انویسٹیگیشن اس میں آ سکتی ہے، ایکشن تھرلر ہو سکتا ہے. ٹیلی فلم میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میوزیکل بھی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں. پھر ہم نے اس کی فریکوینسی کی بات کی تھی کہ اگر یہ چیز ڈیلی چلنی ہے، ویکلی چلنی ہے، فورٹ نائٹلی ہے، منتھلی ہے، اور ایوارڈ شوز تک بات ہم نے کی کہ وہ اینولی بھی ہوتے ہیں. پھر ہم نے اس کی ٹائم ڈیوریشن پر بات کی تھی. ٹائم ڈیوریشن کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں کہ آپ 3 منٹ سے لے کر اور 90 منٹ تک کی کوئی بھی پروڈکشن کر سکتے ہیں، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا چینل آپ کو کس قسم کی اسائنمنٹ دے رہا ہے. اور اگر اس اسائنمنٹ میں فلیکسیبلٹی پروڈیوسر کے لیے ہوتی ہے، کسی بھی ڈائریکٹر کے لیے، کہ وہ اگر اس میں وہ بنانا ایک شارٹ فلم چاہ رہا تھا لیکن اس کو اچھی اسٹوری مل گئی، اچھی کاسٹ مل گئی، اور اس آئیڈیا کو ریفائن کیا جا سکتا ہے اپنے ریسرچر کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے کانسیپٹ رائٹر اور اپنے جو ہے آپ کا اسکرپٹ رائٹر، ان کے ساتھ مل کر ڈسکشن کر کے آپ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی بھی آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ نیسنٹ جب ہوتا ہے، بالکل اس وقت وہ اتنا میچورڈ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس پہ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، اس پہ آپ تھاٹ پرووکنگ سیشنز کرتے ہیں، تو اس آئیڈیا کو ریفائن ہوتے ہوتے اس میں ماڈیفکیشن اور تبدیلی کے چانسز موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈیوریشن کے علاوہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو ہم مزید اس میں ڈسکس کریں گے. ایک ہے اس کا ٹارگیٹ آڈینس. جب بھی آپ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں تو آپ کو ایز اے پروڈیوسر یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے کون لوگ ہوں گے. اور آپ اس میں پہلے سے جو موجود ہمارے یہاں کوئی ریسرچ ہے، کوئی سروے کنڈکٹ ہوا ہے، کسی نیوز پیپر نے کوئی کام کیا ہے، اور ہمارے جو میگزینس ہیں وہ بھی جو ہے دیتے رہتے ہیں کہ کون کون سے پروگرام جو ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں.
آپ اوور آل میڈیا میں نظر دوڑا سکتے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرٹیکولر ایج گروپ میں، کس پرٹیکولر ہمارے سوشل سیکٹر میں ہمارے جو مختلف لوگ ہیں وہ کون کون سی چیزیں دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ آڈینس میں ایک تو بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ جب بھی کوئی آئیڈیا پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ لکھ دیں فار جنرل آڈینس، فار جنرل پبلک، ایک بہت آسان سا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے ہمارے ہاں، جہاں چینل تک اب اسپیشلائزڈ ہو چکے ہیں، وہ اپنے ہی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسپورٹس کے ہیں تو اسپورٹس کے پروگرام چل رہے ہیں، اب تو کڈس کے بھی چینل ہیں جو کہ صرف بچوں کی نشریات دے رہے ہیں، بچوں کے پروگرام دے رہے ہیں، کارٹونز پر چینلز موجود ہیں آپ کے لیے، میوزک پر آپ کے لیے چینلز موجود ہیں۔ تو آپ نے جب ایک آپ کام کر رہے ہیں چینل کے لیے اور اس میں مختلف پروگرامس ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ ڈیفائن کر لیں کہ میں نے اس پرٹیکولر آڈینس کو ایڈریس کرنا ہے، میں نے ان لوگوں سے، جو میرا پروگرام ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ تو اس میں آپ مد نظر رکھیں کہ ہم نے ٹائپس جو پڑھی تھیں، تو ٹائپس جو ہیں وہ آپ کو مدد دیں گی کسی بھی پروگرام کے ٹارگٹ آڈینس کو متعین کرنے کے لیے۔ اگر آپ ایک چائلڈ شو کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے یہ کڈس کے لیے ہوگا، یہ بچوں کے لیے ہوگا، اور اس میں آپ انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کا ایلیمنٹ شامل کر سکتے ہیں، اور اسے آج کے دور میں ہمیں اس مرکب کو انفرٹینمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ کا پروگرام اگر ہیلتھ ٹپس پر ہے، آپ کا پروگرام اگر ہے گھر کی تزئین و آرائش سے متعلق، کوکنگ سے متعلق ہے، تو یہ جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہوگی وہ لازمی سی بات ہے وہ گھریلو خواتین ہوں گی، اور اٹ وڈ بی لائک اے ویمن شو۔ سینئر سٹیزنس جو ہیں ان کے بارے میں پروگرام بہت زیادہ نہیں بنائے جاتے، تو آپ اگر کوئی ہیلتھ شو کر رہے ہیں آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو سینئر سٹیزنس ہیں وہ اپنی صحت کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک اسپیسیفائڈ ہیلتھ شو ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی انہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیجر ٹائم میں اگر وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں تو وہ کس طرح اس کو وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ان کی ہابیز کے بارے میں، ان کے انٹرسٹ کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ کچھ پروگرام کے ٹارگٹ آڈینس آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے روڈ شوز کی۔ تو روڈ شوز میں جنرل پبلک ہوتی ہے، عام طور پہ میوزک کے حوالے سے، شوبز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کویشچن ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سروے ہوتا ہے جس کا سوال لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں بیٹھ کر اور وہاں کے مختلف اسٹوڈنٹس کو بلا کر اور کسی ایک ریزولوشن پر، کسی ایک مسئلے پر، کسی ایک قرارداد پر آپ ان سے بات کر رہے ہیں، لازمی سی بات ہے کہ جب بھی ہیومن مائنڈس اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو رائے مختلف ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو اپنی اپنی اوپینین دینے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فریڈم آف تھاٹ بھی ہے، لبرٹی آف اسپیچ بھی ہے، تو اس میں مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آنے ہیں۔ تو آپ نے اس قسم کے جو شوز ہیں ان کی اگر آپ آڈینس جب ڈیفائن کریں گے تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو سائنس کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں، آپ انویسٹیگیشن سے متعلق پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے بھی آپ کے جو آڈینس ہوں گے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ہمارے جو پروفیشنلس ہیں ان کے حوالے سے۔ ڈاکٹرز پہ آپ نے پروگرام ہیلتھ کا کیا، اس پروگرام کے آڈینس نہ صرف پیشنٹس ہیں بلکہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی اپنے سینئر ڈاکٹر سے سننے کا موقع ملے اور ان کے نالج میں اضافہ ہو۔ ایگریکلچر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، ہماری ایک کثیر جو تعداد ہے، ہماری اچھی خاصی پرسنٹیج ہے جو ولیجز سے بلانگ کرتی ہے، اور ہمارے ملک کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے ہماری اکانومی کا وہ بھی زراعت پر ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہم نے زیادہ توجہ دی انٹرٹینمنٹ کی طرف، ہم نے زیادہ توجہ دی نیوز کی طرف، لیکن یہ سوشل سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے جو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پرٹیکولر سیکٹر میں پروگرامز کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو اس پرٹیکولر فیلڈ میں بہت زیادہ مارجن ہے سوشل سیکٹر میں، اور اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے ایگریکلچر ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نو کلچر وداؤٹ ایگریکلچر، کیونکہ زمین سے ہم لوگ وابستہ ہیں اور اسی زمین سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے ایگریکلچر کے پروگرامز، جب آپ ایگریکلچر کا کوئی پروگرام بنا رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس آلریڈی ڈیفائنڈ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کلٹیویٹرز ہیں، جو کاشتکار ہیں، جو زمین کاشت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو مزدوری پر کام کر رہے ہیں، جن کی اپنی شاید
زمینیں نہیں ہیں. آپ اس میں جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جو اچھا بیج فراہم کر رہے ہیں, جو مختلف ہمارے زراعت سے کو امپروو کرنے کے ادارے بنائے گئے ہیں, وہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہو سکتے ہیں. آپ وہاں سے مختلف اسپیشلسٹ جو ہیں ان کو بلوا سکتے ہیں, اور ان کو بلوا کر ان کی تحقیق اور ان کا جو مطالعہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے وہ ہمارے کاشتکار جو ہمارے ریموٹ ایریاز میں موجود ہیں ان کو آپ اچھے فصل اگانے کے طریقے اور اچھی جو ہے ییلڈ حاصل کرنے کے بارے میں آپ ان سے انفارمیشن ان سے لے کر اور میڈیا کے تھرو آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئے کسانوں کے پروگرام, اسٹوڈنٹس کے پروگرام کی ہم نے بات کی, سینئر سٹیزنس کے پروگرام کی ہم نے بات کی. تو اس قسم کے آپ نے جب بھی ایک آئیڈیا پریزنٹ کرنا ہے تو جہاں آپ نے باقی چیزیں لکھنی ہیں کہ یہ پروگرام کی ٹائپ کیا ہے, اس کی فریکوینسی کیا ہے, اس کا نیم کیا ہے, اس میں لینگویج کون سی استعمال ہوگی, تو آپ نے یہ بھی تعین کرنا ہے کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس کیا ہوں گے. اور جنرل آڈینس لکھ دینے سے پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا مبہم ہو جاتا ہے, اس میں آپ خود بھی شاید اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتے. جب آپ پروگرام بنانے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اس آئیڈیا کو ریفائن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ایک براڈر پرسپیکٹو سے ایک میکرو لیول سے مائکرو کی طرف چلتے ہیں. جب بھی کسی چیز کو ریفائن کیا جاتا ہے, ڈیولپ کیا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, تو ہمیشہ وہ ہوتی کیا ہے کہ شروع میں آپ کے پاس کچھ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ جنرلائزیشن کی طرف ہوتے ہیں, اور جنرلائزیشن سے آپ اسپیشلائزیشن کی طرف دوڑتے ہیں, اور آپ ایک سفر طے کرتے ہیں جس کے اندر آپ کی چیزیں پہلے براڈر پرسپیکٹو میں ہوتی ہیں, اور جب آپ اس پر مزید تحقیق کرتے ہیں, مزید سوچتے ہیں, تو وہ آپ کرتے کرتے ایک نقطے پر پہنچتے ہیں, اس کو آپ فوکس کرتے ہیں. تو اسپیشلائزیشن آج کے دور میں بہت ضروری ہے. جیک آف آل ٹریڈ ایک ایکسپریشن تھا, لیکن آج کے دور میں شاید وہ اتنا ویلڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لائن ڈیفائن کر لیں, آپ ایکسپیریمنٹ کریں, آپ مختلف پروگرامس کر کے دیکھیں, آپ ڈرامہ ٹرائی کریں, آپ ڈاکومنٹری ٹرائی کریں, آپ ٹیلی فلم کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حالات حاضرہ پر زیادہ اچھی نظر ہے, آپ کرنٹ افیئر کے پروگرامس کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تلفظ اچھا ہے, آپ ایک اچھا لہجہ رکھتے ہیں, آپ کی گفتگو میں چاشنی ہے, بات میں وزن ہے, آپ نیوز کاسٹر بھی ہو سکتے ہیں, آپ نیوز اینکر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام شعبے ہیں جن میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں, جن میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور آپ جو ہے میڈیا میں اپنے کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو ہے شعبہ جس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, وہ ہے ہمارا کارپوریٹ سیکٹر, ہمارا بزنس, ہماری ٹریڈ, ہمارا انڈسٹری. اور اس حوالے سے ہمارے ہاں تمام چینلز پر جو ہے خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں. آپ کو اگر کرنٹ افیئر اور نیوز کے حوالے سے بلیٹن سننے کو مل رہے ہیں, تو وہاں آپ کو ٹریڈ نیوز علیحدہ سے بھی مل رہی ہے. آپ کو مختلف کاروبار کے متعلق جو ہے پروگرام بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ہمارے ہاں چند چینل بھی ایسے ہیں جو صرف اور صرف بزنس کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو جو ہے تمام دن اسکرین پر آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی جو ریٹس ہیں, جو شیئرس میں اتار اور چڑھاؤ چل رہا ہے, وہ بھی آپ کو آن اسکرین مل رہا ہے. تو میڈیا اس حوالے سے تمام لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, اور وہ نہ صرف بزنس مین لوگوں کے لیے, وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو شیئرس کا کام کر رہے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹ ٹائم اگر بھی کام نہیں کر رہے تو وہ شیئرس ضرور خرید لیتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی پروگرام ایسا بنانا چاہ رہے ہیں جس میں بزنس اورینٹڈ لوگوں کے لیے, جو ہمارے ٹریڈ سے متعلق لوگ ہیں, جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو آپ جو ہے بلانا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور جو ہے پبلک انٹرسٹ کی شامل کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریڈر کے لیے جو ہے وہ ایک پبلک کے لیے کوئی اتنا بڑا آئیکن نہ ہو, ان کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو, لیکن آپ کسی بھی شعبے میں سکسیس سٹوریز لے سکتے ہیں. ان لوگوں کی کہانیاں, ان لوگوں کی کے ساتھ آپ گفتگو کروا سکتے ہیں, ان کی لائف کے بارے میں بتا سکتے ہیں جنہوں نے بہت لو لیول سے اسٹارٹ کیا. دے اسٹارٹیڈ فرام اے اسکریچ اینڈ ناؤ دے آر آئیکونس آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ. تو اس میں کیونکہ جب ہیومن ایلیمنٹ شامل ہوگا, ہیومن ایموشنس کی بات ہوگی, تو وہ بات شاید تھوڑی سی وہ فیکٹس اینڈ فگر سے نکل آئے گی. وہ بات صرف ٹریڈ اور انڈسٹری کی اس طرح نہیں ہوگی کہ پرسنٹیجز کی بات نہیں ہوگی اور اس میں تمام اعداد و شمار نہیں ہوں گے, بلکہ اس میں بات ہوگی ایک شخص کی ایک کہانی ہے,
تو آپ اس طرح سکسیس سٹوریز اپنے آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں جو بڑے بڑے ہمارے انڈسٹریل گروپس ہیں دیٹ یو کین ہیو اے ویری گڈ اسپانسرشپ فار دیٹ پروگرام ایز ویل, کہ آپ اس پرٹیکولر انڈسٹری, اس پرٹیکولر ادارے سے آپ کو اشتہارات ملنے کی بھی توقع ہو سکتی ہے, جس سے آپ کے چینل کو فائدہ بھی ہوگا. اور یہ بھی ایک آسپیکٹ آپ نے ضرور رکھنا ہوتا ہے. بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بہت کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن وہ فیزیبل اور وائبل نہیں ہوتے سم ٹائمس. کیا کہ اس میں ایک تو اس کی پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چینل کی ڈیمانڈ, جو چینل ایک ارننگ کے لیے بنایا گیا ہے, اس کا ہم سوشل رسپانسبل فنکشن اپنی جگہ وہ کام کر رہا ہے, سوسائٹی کو کچھ دے رہا ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں سامنے لا رہا ہے, اس کی برائیوں کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے, اور اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک میجر جو آبجیکٹو ہے وہ ارننگ بھی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو اس میڈیا میں کام کر رہے ہیں ان کے گھر کے چولہے بھی چلائے جانے ہیں. تو آپ میڈیا کو ایک دور تھا کہ میڈیا جو تھا ہماری, خاص طور پہ جب پارٹیشن کے وقت ہمارے میڈیا نے مشنری جذبے سے کام کیا, اس وقت ایک نظریہ ہم لے کر چلے تھے اور اس مقصد کو ہم نے حاصل کیا. لیکن آج کے دور میں چند ہی جو ہیں ہمارے پاس چینل ایسے ہوں گے جو اس قدر جو ہے پین لے سکتے ہیں, اس قدر جو ہے فائنینسز جو ہے فائنینشیل برڈن جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی چینل پبلک سروس کے لیے کریں. پبلک سروس چھوٹے چھوٹے میسج تو آپ کو ملتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی بڑی ٹرانسمیشن ایسی نظر نہیں آتی. تو اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پروگرام اس قسم کا بنائیں, اٹ شوڈ بی املگم آف بوتھ دا تھنگس, اور شوگر کوٹڈ انداز میں آپ لوگوں کو حقائق بھی بتا رہے ہیں, آپ اپنے ادارے کے لیے ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے کسی بھی پروگرام کی ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ متعین کرنی ہے, تاکہ آپ کے جو ہیڈز, میں آپ کو بتاتا چلوں, آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ ایک پروڈیوسر کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے, اس میں انگریڈینٹس آپ کو بتائے وہ تمام شامل کر دیے جاتے ہیں, بتا دیا جاتا ہے کہ آئیڈیا, پلان آف ایکشن, کہ یہ تمام چیزیں ہیں جو میں اس پرٹیکولر پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی جو ہائرارکی ہے چینل کی, ہو سکتا ہے کہ جب آپ پروگرام ڈپارٹمنٹ میں ایک پروڈیوسر ہیں تو آپ کا ایک پروگرام مینیجر ہیں, آپ کا کوئی جنرل مینیجر ہے, آپ کے ڈائریکٹر پروگرامس ہیں, اور آپ کا ایک پرٹیکولر ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے جہاں پر آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں, اور ایک اسکرپٹ ایڈیٹر بھی ضرور موجود ہوتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ آئیڈیاز بنیادی طور پہ تمام آئیڈیاز کو کلیکٹ کر کے, اور ان پر کوارٹرلی, منتھلی بھی شاید پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی چینل میں, کوارٹرلی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیاز جتنے بھی نئے جنریٹ ہوئے ہیں جو پروڈیوسرس نے سبمٹ کرائے ہیں ان پر ایک میٹنگ ہوتی ہے. اگر آپ کا چینل ایک وسیع چینل ہے اور اس کے مختلف آفیسز ہیں تو عام طور پہ جی ایم کانفرنسز, ہیڈس کی میٹنگ, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ ہوا کرتی ہیں, اور ان میں جتنے بھی آئیڈیاز پریزنٹ کیے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے, ان آئیڈیاز میں سے وہ آئیڈیاز اور وہ پروگرام پک کر لیے جاتے ہیں جو ایمرجنگ نیڈس کے ہیں, جو جن کی فوری ضرورت ہے. کیونکہ آئیڈیا پروگرام میں تو شاید اسٹیل نہیں ہوتا, پروگرام ایک ایسی چیز ہے جس کی حیثیت ایک لٹریچر کی ہے, لیکن نیوز کے آئیڈیاز یا کرنٹ افیئر کے آئیڈیاز وہ سینیریو ٹو سینیریو, پلیس ٹو پلیس, پرسن ٹو پرسن چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ ایک رپورٹ آج کرنا چاہ رہے ہیں کسی ایک خاص موضوع پر, کسی ایک خاص نقطے پر, کسی ایشو پر, تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہفتے تک آپ کو اس کے لیے گرین سگنل نہیں ملا, آپ کو گو اہیڈ نہیں ملا, تو ایک ہفتے کے بعد آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہو, سچویشن بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کے آئیڈیا کے اندر بھی ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہے. تو عام طور پہ نیوز اور کرنٹ افیئرس کے پروگرامس کے اندر جو ہے وہ آئیڈیا کی اپروول کہہ لیں وہ بڑی ریپڈ ہے, اس میں آپ بہت جلدی آپ کو کام کرنے کا کہا جاتا ہے. اور پروگرام میں لازمی سی بات ہے جب کریٹو آپ کام کر رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی. تو نیوز میں آپ نے صرف کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, جبکہ پروگرام ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. ہم دونوں چیزوں کو پڑھیں گے کہ نیوز میں ہم نے کمیونیکیٹ جب کرنا ہے وہ فوری کرنا ہے, اس کے اندر ٹائم لیمٹ ہے ہمارے پاس, اٹ شوڈ بی امیڈیٹ, اٹ شوڈ بی سم ٹائم موسٹ ارجنٹ.
لیکن پروگرام کے اندر بینگ ویری کریٹیکل، بینگ ویری انویسٹیگیٹو، آپ کو بہت کریٹیو ہونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اٹ از ڈیفینیٹلی انوویشن اور کریٹیوٹی اور سم تھنگ پروڈیوسنگ سم تھنگ نیو، اٹ از ویری ہارڈ جاب، اور اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم کی درکار ہوتا ہے. اچھا، یہ تمام چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں فارمیٹ کی طرف. فارمیٹ کسی بھی پروگرام کا کیا ہوگا؟ ایک اچھے پروڈیوسر ہونے کے ناطے یہ درکار ہے آپ کو کہ آپ اپنے پروگرام آئیڈیا میں اس پروگرام کا فارمیٹ بھی دے دیں. ڈرامہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈرامہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جی یہ ڈرامہ سیریل ہے، 13 ایپیسوڈ کا، ایک کوارٹر کا ہوگا. اور اگر آپ آتے ہیں اس کے بعد ڈرامہ سیریز کی طرف، تو اس میں آپ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اسٹاک کریکٹرز ہی چلیں گے، یا آپ کے پاس کچھ گیسٹ کریکٹرز بھی ہوں گے جو اسٹاک کریکٹرز کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ ڈرامہ ایک سیریز میں بتا سکتے ہیں. کیا اگر کامیڈی ہے تو کامیڈی ہی چلے گی، یا اس کے اندر آپ مختلف موضوعات اور تو شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ فارمیٹ ہیں جو ڈسائیڈڈ ہیں، جو آپ نے فالو کرنے ہیں. سچویشنل کامیڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف جو ایکسپیریمنٹ بھی آج کے دور میں ہو رہے ہیں، اور اٹ از ویری پاپولر. اچھا، پھر ٹاک شو ہے. ٹاک شو کے ہر ٹاک شو کا ایک علیحدہ فارمیٹ ہو سکتا ہے. وہ کس طرح؟ ٹاک شو پبلک اور جنرل پبلک کو بلا کر بھی کیے جا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کمپیئر کو بٹھا دیا، آپ نے ایک سائڈ پہ کچھ لوگ ایک پینل میں بٹھا دیے جو ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں، جو آپ کا اس دن کا ایشو ہے اس کے بارے میں ان کی رائے ہے، ان کی رائے ان سے مختلف ہو سکتی ہے، اور آپ ان کی بات کرا سکتے ہیں. آپ اس میں پبلک کو ڈائریکٹ بھی انوالو کر سکتے ہیں، انڈائریکٹ بھی انوالو کر سکتے ہیں. لائیو پروگرامس ہوتے ہیں، لائیو پروگرامس کے اندر آپ کو کالز آ جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارے ہاں آڈینس کو اسٹوڈیو میں ہی دعوت دی جاتی ہے اور ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن کیا جاتا ہے، اور بہت اچھے اچھے سوالات، بہت اچھے اچھے موضوعات جو ہیں ان پر بات ہوتی ہے. اور وہ باتیں شاید اسکرپٹڈ بھی نہیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں ایسی آپ کے سامنے آتی ہیں. جب آپ کے پینلسٹ موجود ہیں، کمپیئر موجود ہے، اینکر کے پاس ریسرچر کے دیے ہوئے، اسکرپٹ رائٹر کے نکھارے ہوئے اور سنوارے ہوئے سوال موجود ہیں، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان لوگوں سے کیا سوال کرنے ہیں، ان لوگوں سے کیا سوال کرنے ہیں. لیکن جب جنرل پبلک آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تب آپ کے پاس ایک وسیع سمندر ہے معلومات کا. کہیں سے کوئی نقطہ اعتراض آ سکتا ہے، کہیں سے آپ کو داد تحسین مل سکتی ہے. تو وہ تمام چیزیں آپ کو موجود ہیں. تو آپ نے جب بھی پروگرام پریزنٹ کرنا ہے، اگر آپ ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کسی ٹاک شو کا، تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں پبلک پارٹیسپیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا، اس کا ایک اور بھی حل ہے. وہ کیا کہ آپ جنرل آڈینس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈیو یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، اٹ کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو سو مینی پیپل، اور ان کو ریکارڈ کرنا اور ان کو ایڈجسٹ کرنا، اکاموڈیٹ کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. وہی ایشو جس پہ پینلسٹ بول رہے ہیں، وہی ایشو جس کے لیے وہ پروگرام سجایا گیا ہے، اسی ایشو پر آپ نے ایک ENG ایشو کروائی، آؤٹ ڈور آپ چلے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے اسی موضوع سے متعلق لوگوں کی اوپینین لے لی. اچھا، اس اوپینین کو آپ کا جو کمپیئر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال بھی کر سکتا ہے. اگر آپ نے کسی اتھارٹی کو بلایا ہوا ہے کسی پرٹیکولر ایشو پر، اور وہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی بات کو عام طور پہ جیسے ہمارے میڈیا میں تھرلنگ اور جو ہے وہ زیادہ آ گیا ہے، سینسیشن بڑھ گئی ہے، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو رپورٹس، پرٹیکولر رپورٹس یا آؤٹ ڈور ریکارڈنگس ہیں، وہ بھی ایک سورس کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، ان کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کم، اور ان کی بات کو نگیٹ کرنے کے لیے زیادہ. کہ اگر وہ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں، وہ ایک فیسلٹی بتا رہے ہیں کہ پبلک کو اویلیبل ہے، تو دوسری طرف آپ عوام الناس کی رائے سنا دیتے ہیں، آپ ان متاثرین کی رائے سنا دیتے ہیں جو اس پرٹیکولر ایشو یا اس پرٹیکولر اتھارٹی سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، یا ان کو وہ فیسلٹی نہیں مل رہی ہے. تو آپ نے اگر ٹاک شو کا آئیڈیا دے رہے ہیں، تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے. آپ ہیلتھ کا ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا صرف ایک ڈاکٹر ہوگا اور وہ بیٹھا ہے، موجود ہے، ہر دفعہ کسی بیماری کی بات کر رہا ہے، یا آپ اس بیماری کے ایک مریض سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں، یا اس شخص سے آپ بات کروانے جا رہے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا تھا اور اب صحت مند ہو چکا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ہم نے جیسے باقی چیزوں کو بتایا کہ یہ آپ کو پروگرام آئیڈیا میں امبیڈ کرنی ہے،
انکلوڈ کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ فارمیٹ از ویری نیسیسری. فارمیٹ از سیکوینس آف ایونٹس. اٹ از دی ارینجمنٹ آف دی سیگمنٹس. کہ میرا اگر 25 منٹ کا پروگرام ہے تو 25 منٹ کے پروگرام میں ایک سیلیبریٹی شو کر رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ 5 منٹ کی پبلک کامنٹس ہوں گے اس اسٹار کے بارے میں, 15-20 منٹ کی گفتگو ہوگی, اور آخر میں وہ جو سنگر ہے وہ گانا جو ہے وہ گائے گا, اور اسی گانے کے ساتھ میں اینڈ کریڈٹس چلا دوں گا. تو یہ 25 منٹ میں اس پرٹیکولر ٹائم میں کون سی چیز کس وقت پر آئے گی, اس کی اوپننگ کتنے منٹ کی ہوگی, اس کی پبلک کامنٹس کتنے کے ہوں گے, اس میں گفتگو اس کی ہوگی, اس میں کیا. اور فارمیٹ میں آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ تو سنگر کی بات تھی کہ آخر میں آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی ایک جو اس کا مشہور سانگ ہے وہ آپ نے گانے کی دعوت دی. لیکن اگر آپ کسی آرٹسٹ کو بلا رہے ہیں جو فلم کا ہے, جو ٹیلی ویژن کا ہے, تو آپ اپنے فارمیٹ میں یہ بھی شامل کریں گے کہ اس کی پرفارمنس, اس کی گفتگو کے دوران جہاں آپ دیکھیں گے کہ گفتگو میں کچھ جان نہیں آ رہی نظر اور کچھ چیزیں ڈریگ کر رہی ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ اس میں آپ اس کے کلپس بھی شامل کر سکتے ہیں. تو اس طرح ٹاک شو کے کا فارمیٹ جو آپ ڈیسائیڈ کرنا چاہیں, جو آپ کو فیزیبل لگے, اور وہ آپ وہی آئیڈیا جب آپ دے رہے ہیں, فارمیٹ آپ کو اسی قسم کا دینا چاہیے جس پر آپ کو فوٹیج بھی اویلیبل ہو. بعض اوقات آپ فارمیٹ میں اگر کہتے ہیں کہ جی میں اس میں آرکائیول مٹیریل دکھاؤں گا, میں اس میں فلاں جو ہے فوٹیج یوز کروں گا, یا کسی ڈاکیومنٹری آپ ایک پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, اس ڈاکیومنٹری میں جو ہے آپ نے مختلف چیزیں شامل کر لی ہیں, اور وہ چیزیں آپ اپنے آئیڈیا میں تو لکھ دیتے ہیں, بعد میں آپ کو وہ لائبریریز آپ سرچ کرتے ہیں, آپ ویب پر سرچ کرتے ہیں, آپ کو وہ فوٹیج پرٹیکولر نہیں ملتی, یا اس فوٹیج کا جو سورس ہے وہ لوگ آپ کو فوٹیج یا وہ کلپس پرووائڈ نہیں کرتے, تو آپ کو اس میں اس کو پروڈکشن میں آگے جاتے ہوئے اس کو بہتر بناتے ہوئے آپ کو دقت ہوگی. تو اس وجہ سے فارمیٹ, ڈیسائڈنگ اے فارمیٹ آف اے پروگرام از ویری نیسیسری. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں گے, اگر جیسے روڈ شوز کی ہم نے بات کی, ریلیجیس پروگرامس کی بات کی, تو ان تمام پروگرامس میں آپ کو اچھا فارمیٹ ضرور ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں آؤں گا, اور وہ پروگرام آئیڈیا میں آخری بات ہوگی, حتمی بات ہوگی, کہ ان تمام چیزوں کو, یہ تو آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں, ہم نے ڈسکس کی ہیں, ان میں ہم نے چیزوں کو ڈیفائن کیا, ہم نے ان چیزوں کو دیکھا, اور ہم نے لائن آف ایکشن دے دیے کہ یہ ہماری تمام چیزوں. اب آئیڈیا کو کیپسول فارم میں ون لائنر کے طور پر, ایک سمری کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے, جس کو آپ تھیم کہتے ہیں, جس کو آپ سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں. اور یہ آئیڈیا آپ کے ہائی اپس, آپ کے جو سپیریئرز ہیں, ان کو مزید مدد دیتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو بتانے میں, کیونکہ جب آپ کا آئیڈیا پریزنٹ ہو رہا ہے تو یو آر ناٹ ایڈوکیٹ آف یور آئیڈیا یور سیلف, یور پیپر اسپیکس. اس میں تمام چیزیں آپ نے مینشن کر دی ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ آخر میں آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ تمام اسپیسیفکیشنز ہیں میرے اس پروگرام کی, جو پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے آئیڈیا کے لوازمات ہیں, اور آپ اس میں چند پیراگرافس میں اس کا جو ہے سینٹرل آئیڈیا, جو اس کا مرکزی خیال ہے, جو اس کا تھیم ہے, وہ دے دیتے ہیں. اچھا, اس پہ آپ کیا کرتے ہیں, چیزیں تو آپ نے آلریڈی ڈیفائن کی ہیں, انہی چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے, انہی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ بتا دیتے ہیں کہ جی میرا دس پروگرام از گوئنگ ٹو بی اے ڈاکیومنٹری آن اے پرٹیکولر ٹاپک. آپ ٹاپک مینشن کر دیتے ہیں وچ از اسٹل انٹچڈ, اس پہ کسی نے اس سے پہلے اگر کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, آپ اس کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں, اور پھر آپ اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں, اس پرٹیکولر ٹاپک پر کام ہوا ہے, لیکن میں اس میں اس نئی جہت پر, نئے پہلو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو سینٹرل آئیڈیا بہت ضروری ہے. وہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے پورے آئیڈیا کی جو جان ہے وہ اس کا تھیم ہے, اور اس تھیم میں آپ نے بتا دیا کہ آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا, آپ کیا کچھ کرنے جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے لیے ضروری تھیں ایک آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے, اور ایک آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اب ہم اس کے بعد بات کریں گے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ. اس سے پہلے کہ ہم کانسیپٹ کی بات کریں, ہم پہلے تو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کانسیپٹ ظاہری طور پہ آئیڈیا اگر خیال ہے تو کانسیپٹ ایک تصور ہے.
کانسیپٹ آئیڈیا کے بعد کی چیز ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ ایک خیال ہوتا ہے, ایک عام سی بات ہوتی ہے جس پہ آپ سوچتے ہیں, لیکن جب آپ اس پہ مزید تحقیق کرتے ہیں, برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, تو وہ ایک تصور کی شکل اختیار کر لیتا ہے, وہ ایک کانسیپٹ بنتا ہے, اور اس سے آپ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے یہ سارا. ہمارے ہاں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں جہاں پر آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن میں آپ کے پاس اسکرپٹ رائٹرس ہیں, تو ہمارے ہاں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کانسیپٹ رائٹرس بھی ہیں. اس میں کانسیپٹ رائٹر کا کام کیا ہے, کانسیپٹ ڈیولپر کا کام کیا ہے, کہ جو بھی آپ کی اسپانسرنگ ایجنسی ہے جس کے لیے آپ ایک پرٹیکولر ایڈورٹیزمنٹ تیار کر رہے ہیں, ان لوگوں کی کچھ ڈیمانڈس ہیں, ان لوگوں کے کچھ آبجیکٹیوس ہیں. وہ اپنے ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایک پروگرام لانچ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں, وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ بنانا چاہتے ہیں, وہ ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں جو ایک میوزیکل کائنڈ آف ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ آپ کو دے رہے ہیں, اور آپ کو ایک سمپل سا ایک جو ہے آئیڈیا پیش کر رہے ہیں. اب اس آئیڈیا کو پر کام کرتے ہوئے اس کو ایک کانسیپٹ بنانا, اور پھر اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا تاکہ آپ کا جو ڈائریکٹر ہے, آپ کا جو پروڈیوسر ہے, وہ اس کو اچھی طرح سے ایگزیکیوٹ کر سکے. وہ کام ایک کانسیپٹ ڈیولپر کا ہے. کانسیپٹ جو ہے اسے آپ جنرل نوشن بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے کنسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں, جو کچھ آپ نے کنسیو کیا ہوا ہے, جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے. اور کانسیپٹ ایک آئیڈیا ہے جو مختلف جو ہے ورڈز پر مبنی ہوتا ہے, جو مختلف چیزوں پر جو آپ کے خیالات ہیں ان کا ایک املگم ہوتا ہے, ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. تو کانسیپٹ کے بعد کی ایک چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں کانسٹرکٹ. ریسرچ میں ہمارے ہاں مختلف کانسیپٹس ہوتے ہیں, اور کانسیپٹس کے بعد ہم کانسٹرکٹس کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے آئیڈیا آپ کے پاس کوئی خیال تھا, اس کے بعد آپ نے اس میں دیکھا کہ کانسیپٹ کیا ہے, کانسیپٹ اور پھر کانسٹرکٹ. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا چلوں. میڈیا, ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ہم ٹی وی کی بات کر رہے ہیں. میڈیا از اے کانسیپٹ. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا کا ایک تصور آپ کے ذہن میں بھی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کام ہے. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس کانسیپٹ ہے وائلنس. وائلنس از اے کانسیپٹ. ٹھیک ہے, کہ اس میں تشدد کی بات ہو رہی ہے, اس میں مار دھاڑ کی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی لڑائی ہے. تو اب جب میڈیا وائلنس اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ایک کانسٹرکٹ بن جاتا ہے. کچھ کانسیپٹ ملتے ہیں تو کانسٹرکٹ بنتا ہے. اچھا, اب اس کانسٹرکٹ کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا, جو میں آپ کو ریسرچ کا بھی بتاتا چلوں, کیونکہ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم پیورلی ریسرچ کی بات کرتے چلیں گے. آج ہم اس میں بات کریں گے ویریبلس کی بھی. ٹھیک ہے, ویریبلس, جب بھی آپ کوئی کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, جب بھی آپ کسی کانسٹرکٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس ویریبلس ہوتے ہیں. بنیادی ویریبلس ہمارے پاس دو ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک آپ کے پاس ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل, ایک آپ کے پاس ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل. پہلے ہم ان کی بات کر لیں, اس کے بعد ویریبل کی مزید جو اقسام ہیں ہم ان کی طرف بڑھیں گے. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس میتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جنہوں نے میتھ پڑھی ہے یا بیسک میتھس جو ٹل میٹریکولیشن دے ہیو اسٹڈیڈ, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی گراف بنایا جاتا ہے, کیونکہ ریسرچ میں گراف کی بڑی اہمیت ہے, اور گراف خواہ وہ دائرے میں آپ کے پاس پائی گراف ہو, آپ کے پاس بارز پر مبنی بار گراف ہو, یا آپ کے پاس لینئر گراف ہو. گراف کی جو عام قسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں, تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے جو ہاریزونٹل ہوتا ہے, ایک وائی ایکسس ہوتا ہے جو ورٹیکل ہوتا ہے. کچھ ویلیوز آپ کے ہاریزونٹل لیول پر ہوتی ہیں, کچھ ویلیوز آپ کے ورٹیکل لیول پر ہوتی ہیں. جو ہاریزونٹل لیول پر جو آپ کو ویلیوز موجود ہوتی ہیں وہ آپ کا ایکس ویریبل کہلاتا ہے, وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. جو ویلیوز آپ کے ورٹیکل پر ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. اب آسان سی اس کی مثال اگر ہم دیکھیں ویریبلس کی اور ان کے درمیان تعلق کی, تو وہ ہے اسپیڈ اور ڈسٹینس. آپ کسی بھی چیز پر سفر کر رہے ہیں, آپ کوئی سواری استعمال کریں, جتنی زیادہ آپ کی اسپیڈ ہوگی اتنا فاصلہ طے ہوگا. تو فاصلہ ڈپینڈ کر رہا ہے اسپیڈ پر. اسپیڈ بڑھ رہی ہے, فاصلہ بڑھ رہا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیڈ آپ کا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور جو آپ کا فاصلہ ہے آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو دو ویریبلس موجود ہیں. اچھا, اسی طرح میڈیا وائلنس کی بات ہم کر رہے تھے. ہم اگر کہتے ہیں کہ مور دی میڈیا ایکسپوجر مور وائلنس از دیئر
among kids. ایک ایسی ریسرچ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ایک فنومینا کو آپ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچے جب ایکشن, تھرلر, سسپینس سے مبنی ڈرامہ سیریلز یا فلمز دیکھتے ہیں تو ان میں ان کی طبیعت میں جو ہے بے چینی کا عنصر بڑھتا ہے, ان میں وائلنس بڑھتی ہے, وہ اس قسم کے کام جو اسکرین پر انہیں نظر آتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا, اور ان میں سے ایک اور ٹرم ہے جوینائل ڈیلیکوینسی, وہ بھی میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جوینائل مینس ینگ پیپل, جو نوجوان لوگ ہیں جو ارلی ہوڈ میں ہیں, جو اپنے چائلڈ ہوڈ ہیں, بوائے ہوڈ میں ہیں, تو انہیں جوینائلز کہا جاتا ہے. ڈیلیکوینسی کا مطلب ہے بینگ ڈیلیکوینٹ. ڈیلیکوینٹ مینس اگینسٹ آ سیٹ نارم, یا قانون کی روگردانی کرنے والے وہ نوجوان جو ایک سیٹ پیٹرن سے ہٹ کر, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح روایات سے باغی بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات وہ کوئی غیر قانونی کام بھی جو ہے کرنے جا سکتے ہیں. تو وائلنس جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک میڈیا ایکسپوجر بڑھ رہا ہے, جب بچے اس قسم کی مار دھاڑ سے بھرپور فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈراماز دیکھ رہے ہیں, تو کیا ان پہ اثر ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کے پاس دو ویریبلز آ جاتے ہیں جو بنیادی ہیں. ایکس ویریبل ہے میڈیا ایکسپوجر, کہ کون سا بچہ کون سا میڈیا یوز کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس وائی ویریبل آ جاتا ہے وائلنس. اس میں وائلنس, اس میں تشدد, اس کی طبیعت کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اس کا وائی ویریبل ہے. تو یہ آپ کے بنیادی دو ویریبل ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں. جب بھی آپ کوئی ریسرچ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس ریسرچ میں جو ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں, جس ہائپوتھیسس کے بعد آپ ریسرچ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں, تو اس کویشچن کے اندر آپ کے بنیادی طور پہ دو ویریبلس کا ہونا ضروری ہے, اور ان کا جو ریلیشن ہے, اس ریلیشن میں جو تبدیلی ہے وہی آپ ریسرچ میں معیر کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیتے ہیں. اس ایکس اور وائی ویریبل کے علاوہ ایک اور ویریبل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آپ انٹرویننگ ویریبل. انٹرویننگ ویریبل کیا ہے؟ جب آپ کے پاس دو ویریبلس آلریڈی موجود ہیں لیکن آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے, جیسے میں نے بھی آپ کو فاصلے کی اور رفتار کی مثال دی تھی کہ جتنی زیادہ رفتار ہوگی اتنا زیادہ فاصلہ طے ہوگا, لیکن آپ ایک یہی ایکسپیریمنٹ آپ دو جگہ کرتے ہیں لیکن آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے, تو معلوم یہ ہوا کہ رفتار بڑھنے سے فاصلہ بڑھ رہا ہے ایک جگہ, دوسری جگہ فاصلہ میں وہ جو ہے اضافہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ, اس کا مطلب ہے اس میں کوئی اور ویریبل بھی شامل ہے. تو آپ ایک اور ویریبل دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو رستہ جس پر آپ چل رہے ہیں اس کی کوالٹی بھی ہے, کہ اگر آپ ایک پتھریلے رستے پر چل رہے ہیں, آپ مٹی پر چل رہے ہیں, آپ ایک ریگستان میں چل رہے ہیں, تو اسی رفتار میں اتنا فاصلہ طے نہیں ہوگا. ایک اچھے روڈ پر چل رہے ہیں تو اس سے جو ہے فاصلہ آپ کا بڑھے گا. تو انٹرویننگ ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جو آپ کے ایکس ویریبل اور آپ کے وائی ویریبل کے درمیان موجود ہوتا ہے. بعض اوقات آپ ریسرچ جب کرنے جا رہے ہوتے ہیں, کسی بھی موضوع پر آپ تحقیق کرنے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ دو ویریبلس لے کر چلتے ہیں. انٹرویننگ ویریبل کہیں درمیان میں وارد ہوتا ہے, یا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ دو ویریبلس جو ہیں ان سے کام نہیں چلنے کا, بلکہ جو انٹرویننگ ویریبل ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ٹائپ ہے اس کی ایکسٹرونیس ویریبل. اس میں بھی یہی کہ ایک ایسا ویریبل ہوتا ہے جو براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر وہ کسی بھی پروسیس کے اندر انوالو ہوتا ہے. ہم فوکس صرف کریں گے انٹرویننگ ویریبل کو اور اس کی ہم بات کریں گے, کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو سوچا, آپ نے جب ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ہائپوتھیسس سوچا ہے, اور ہمیشہ ہم اپنی بچت کے لیے آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس بھی سوچ لیا کرتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کا نل ہائپوتھیسس یا پہلا آپ کا جو مفروضہ ہے وہ آپ کی تحقیق کے نتائج اس کے مطابق نہیں نکلتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک دوسرا راہ ہے, آپ کے پاس ایک دوسرا راستہ ہے جسے آپ عام طور پہ جب ہم اسے ڈینوٹ کرتے ہیں ایچ ناٹ سے, جو آپ کا نل ہائپوتھیسس ہے, اور آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کو ہم ایچ ون سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی مفروضہ ہے, اور اگر میری تحقیق جو ہے وہ اس رخ پر نہیں آ رہی, اس کے نتائج جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہے, تو میرے پاس ایک اور ہے مفروضہ جس پر میں مزید کام کروں گا. اس حوالے سے آپ دو ہائپوتھیسس بناتے ہیں, آپ یہ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو آپ نے
کسی بھی ریسرچ کے اسٹارٹ میں جو کچھ آپ نے کنسیو کیا تھا, جو کچھ آپ نے سوچا تھا وہ نہیں آ رہا, تو دیکھیے کہ کچھ ویریبلس ایسے ضرور ہوں گے, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی, کچھ فیکٹرز ایسے ہیں which were unseen before you started your research. تو اس میں آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کون سے ویریبلس ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے چلیں کانسیپٹ کی, جیسے ہم بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے ویریبلس کی بات کی. تو ان ویریبلس کو لیتے ہوئے, کیونکہ جب بھی آپ ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں, ڈرامہ کے اندر آپ کے لیے شاید پرابلم نہیں ہے, جب آپ بیٹھ رہے ہیں کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے لیے, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ آپ اپنے رائٹر کو بلا رہے ہیں, رائٹر موجود ہے, پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈائریکٹر ہیں اور پروڈیوسر کوئی فائنینسر کوئی مختلف ہے, جیسے ہمارے یہاں پرائیویٹ پروڈکشن میں فائنینسر جو ہے وہ پروڈیوسر کہلا رہا ہے, ڈائریکٹر از دی ماسٹر مائنڈ اور دی کیپٹن آف دا شپ, اور آپ ایک اسکرپٹ رائٹر کو لے رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ہے جو آلریڈی ایک تحریر ہے, کوئی چیز موجود ہے, تو اس کو آپ ڈراماٹائز کروا رہے ہیں, تب آپ کو ضرورت ہے کسی اچھے سے جو اسکرین پلے رائٹ کی ضرورت ہے, اور آپ ان سے کام کروا رہے ہیں. تو یہ اس طرح ایک ٹیم بیٹھتی ہے, جس طرح اس آئیڈیا پر بات ہوتی ہے, اس آئیڈیا کے بارے میں کافی جو ہے سیشنز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح مزید نکھارا جا سکتا ہے, کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ان لوگوں کا مل بیٹھنا ضروری ہے, جس میں ڈائریکٹر, پروڈیوسر, آپ کا اسکرپٹ رائٹر اور آپ کا ریسرچر شامل ہیں, اور وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور وہ اس میں کانسیپٹ کو مزید بہتر کرتے ہیں. کیونکہ کانسیپٹ جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے, ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, وہ ایک مینٹل سمبل ہے, ایک تصور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے کسی کورسپونڈنگ ریپرزنٹیشن, کہ آپ نے کوئی بھی ایک نیچرل فنومینا ہے, آپ نے اسے آبزرو کیا ہے, اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے, اس کے بارے میں آپ کا ایک تصور بنا ہے. اچھا, وہ ایک خاص لینگویج میں, کیونکہ سائیکالوجی یہی کہتی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ہر انسان اسی زبان میں سوچتا ہے جو اس کی مادری زبان ہے, اس کے بیسک کانسیپٹ اسی میں ڈیولپ ہوتے ہیں جس زبان سے اس کی سوشلائزیشن ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ لینگویج کی, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی پروگرام کی لینگویج کی, تو لینگویج آپ کی وہی سامنے آتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہر انسان اپنی مادری زبان میں سوچ رہا ہے, آپ جب بھی کوئی دوسری زبان بولتے ہیں تو آپ اپنی اس مدر ٹنگ میں, مدر لینگویج میں آپ چیزیں سوچ کے, کنسیو کر کے اور ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی دوسری لینگویج میں اس وقت فلوئنٹ ہوں گے جب آپ اس پرٹیکولر لینگویج میں سوچنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ اسی لینگویج میں سوچیں گے تو آپ کو آپ کی قوت بیان میں اضافہ ہوگا, آپ زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں ایکسپلین کریں گے. تو ہم اس کانسیپٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کانسیپٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسی بھی نیچرل فنومینا جو آپ نے آبزرو کیا ہے اور اس کا جو ہے ریلیشن شپ ہے ویریبلس کا, اور ان کے درمیان کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں. تو کانسیپٹ بیسیکلی ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا تھا, اور اس میں ڈفرینسز بھی تھے, کچھ چیزیں آپ نے ایسی دیکھی جو اس میں شامل تھیں, اور آپ نے دیکھ رہے تھے کہ یہ چیزیں مختلف آ رہی ہیں جو آپ کے مطالعے سے میچ نہیں کر رہی ہیں, آپ کے مشاہدے سے میچ نہیں کر رہی, تبھی آپ تحقیق کی طرف بڑھتے ہیں. تحقیق تجسس کا مادہ ہوگا آپ میں, تبھی آپ تحقیق کی طرف جائیں گے. تو ہمارے یہاں میں نے بتایا کہ جیسے ڈرامہ میں, ڈرامہ سیریل میں, سیریز میں یا سیٹ کام میں تو شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی آپ کو, کیونکہ رائٹر آپ کا موجود ہے, اس نے آپ کو ہر ریکارڈنگ سے پہلے آپ کو ایپیسوڈ دے دینی ہے. اس ایپیسوڈ پر آپ نے کام کرنا ہے اور اس ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھنا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا رائٹر جو ہے اسے آپ کو لیز آن رکھنا پڑتا ہے, اور آپ کو اس کے مطابق جو ہے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق, جو ہمارے نئے رائٹرس ہیں شاید ان کو پروڈکشن ڈیمانڈ ایک پروڈیوسر کی شاید ان کو اتنی اچھی اگر معلوم نہ ہو, تو آپ اسی پرٹیکولر جو کانسیپٹ ہے, اس پرٹیکولر جو اسکرپٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی چینجز بھی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا کانسیپٹ. اب ریسرچ کا جو میں بتانے جا رہا تھا آپ کو, کہ ریسرچ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا ڈاکومنٹری میں, انویسٹیگیشن میں زیادہ شامل ہے. ہم نے بات کی تھی اس سے پچھلے لیکچر میں بھی ریلیجیس پروگرامس پہ. تو ریلیجیس پروگرامس جو ہیں وہ ایک کریٹیکل اور سینسٹیو ایشو ہے, اس میں آپ کا ریسرچ کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے.
اس میں جب بھی آپ کوئی پروگرام پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو سورسز ہیں وہ اتھینٹک ہیں, وہ مستند ہیں, آپ جن لوگوں کو کوٹ کر رہے ہیں وہ ریفرنسز آپ کے جو ہیں سالڈ ہیں. تو اس میں کیونکہ وہ ایک عام سوشل ایشو نہیں ہے, وہ کوئی معاشرتی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں جب بھی آپ نے بات کرنی ہے اس میں بھی آپ کو ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس ریسرچ کی بنیاد پر ہی آپ ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ کی مصروفیات شاید آپ کو اجازت نہ دیں کہ آپ مکمل ریسرچ خود کر سکیں, لیکن ریسرچ آپ کسی سے بھی کروا لیں, ایڈیٹوریل ججمنٹ آپ کی ہونی چاہیے کہ یہ چیز آن ایئر جا سکتی ہے, یہ وائبل اور فیزیبل ہے یا نہیں. تو ایڈیٹوریل ججمنٹ آپ کا کام ہے, بیکاز یو آر دی سوللی رسپانسبل فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکشن. تو ہم اس کانسیپٹ کی ڈیولپمنٹ میں ریسرچ کو ضرور انوالو کریں گے, جس میں انویسٹیگیشن ہوگی, جس میں انفارمیشن آپ دے رہے ہیں. تو جب بھی آپ ہسٹوریکل کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹ پہ آپ ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں, آپ مختلف جو ہمارے ماضی کی عمارات ہیں ان پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ لوگ جن کے جو ہیں مانیومنٹس موجود ہیں, جن کی شرائنز ہیں, ان پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو تب بھی آپ کو ریسرچ کے مختلف سورسز یوز کرنے ہیں. ریسرچ کا جو پروسیجر ہے, ریسرچ کا جو طریقہ کار ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں بھی پڑھیں گے, لیکن ریسرچ کے جو بنیادی سورسز ہیں وہ آج بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. پروسیجر پہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. آپ کو جب آپ ایک سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں تب تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بکس دیکھ لی, بکس کے بعد آپ نے پیریوڈیکلس دیکھے, آپ نے ریسرچ جرنلس دیکھے, آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ریسرچ سامنے آ رہی ہے. ویب از اے ویری ونڈرفل سورس آف نالج. ایوری تھنگ یو گیٹ دیٹ از آن یور سنگل کلک آف یور فنگر. اور لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, ویب کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جب آپ سورس کو استعمال کریں کسی بھی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے لیے, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے, یو گیٹ لاٹ آف انفارمیشن, سم ٹائم یو گیٹ مور انفارمیشن وٹ از ریکوائرڈ. اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو ریسرچرز ہیں, دے گیٹ کنفیوزڈ. سو یور ریسرچ اور ریسرچ انجن وچ یو آر یوزنگ اٹ شوڈ بی اسپیسیفائڈ. آپ اس میں اس پرٹیکولر فیلڈ میں ہی آپ کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ جب بہت زیادہ انفارمیشن آ جائے گی تو آپ کے پاس ایک انفلکس ہوگا, آپ کے پاس لوڈ ہوگا انفارمیشن کا, اور اس کو کمپائل کرنے میں اور اس سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنے میں آپ کو دقت ہوگی. تو اس طرح آپ نے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ وہی چیزیں گیدر کر رہے ہیں جو آپ کے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ میں مدد دیں, نہ کہ اس پروسیس کو لانگر کریں, اس کو زیادہ پرولونگ کریں. اور آپ کی الٹیمیٹلی پری پروڈکشن فیز میں اگر آپ لیٹ ہیں, آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, تو پروڈکشن فیز آپ کی سفر کرے گی. پروڈکشن فیز میں اگر آپ چیزیں جلدی میں کرتے ہیں تو آپ کو پوسٹ پروڈکشن میں بھی کئی پرابلمس ہوں گے. تو اس لحاظ سے پلاننگ اور ایگزیکیوشن, پلاننگ مینس کہ جس طرح آپ نے آئیڈیا پریزنٹ کیا, اس میں آپ نے لائن آف ایکشن دیا, اس میں آپ نے اپنا سینٹرل آئیڈیا دیا, میں اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ آپ نے کیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, آپ اس کو آگے لے کر بڑھے, اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کام پر مزید کام کیسے کرنا ہے. اچھا, ہم کانسیپٹ کے بارے میں کچھ اور تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ ہمارے کچھ اسٹیریوٹائپس از اے ورڈ وچ از ویری کامن. ہے کیا؟ کچھ چیزیں ہم نے سوچی ہوئی ہیں. ہیومن مائنڈ بہت کمپلیکیٹڈ ایک مشین ہے. جو چیزیں ہماری ڈیولپ ہوئی ہیں ان میں تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے. میڈیا یہ کام کرتا ہے. میڈیا از ایجنٹ آف چینج, اور اس میں انوویشن ڈیفیوژن ایک ہمارے یہاں ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ میڈیا انوویٹس, میڈیا برنگس نیو تھنگس ان دا سوسائٹی. اور جب وہ سوسائٹی میں اڈاپشن شروع ہوتی ہے تو اس کو آپ ڈیفیوژن کا عمل کہتے ہیں. آپ ڈیفیوژن مینس املگمیشن, مکس ہو جانا, شامل ہو جانا. انوویشن ڈیفیوژن جو ہے کہ کوئی بھی ایک نئی چیز, نیا خیال, نئی بات, وہ میڈیا نے سامنے میڈیا لایا, اور لانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ آپ کی جو سوچ کا
دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ آپ کی سوچ کا حصہ بھی بن سکتا ہے, آپ کے عمل کا حصہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ ٹی بیگ کی چائے پینا پسند نہیں کرتے تھے. آج ٹی بیگ کی چائے ہم سب پی رہے. تو کیا کہ یہ ایک انوویشن تھی, اس میں فیسلٹی بھی بعض اوقات ہوتی ہے, اس میں چیزیں جو ہیں بہتر بھی ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مزاج سے جو ہیں وہ لگا نہ کھاتی ہیں, وہ آپ کے مزاج سے نہ ملتی ہیں. انوویشن کا مطلب ہے ایک چیز نئی, وہ سوچ بھی ہو سکتی ہے, وہ عمل بھی ہو سکتا ہے. جب آپ ایڈاپشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈاپشن پہلے آپ سوچتے ہیں, پہلے آپ کا ذہن اگر اسے تسلیم کرتا ہے تب آپ اس کی طرف جاتے ہیں. تو آپ نے میڈیا ایکسپرٹ ہونے کے ناطے, ایک میڈیا یوزر ہونے کے ناطے, اور آپ ایک اچھے پروڈیوسر یا ایک اچھے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ میسج جو آپ دے رہے ہیں, خواہ وہ آپ کے پروڈکشن یعنی کہ پروگرامس میں, خواہ وہ آپ کی نیوز میں ہے, وہ اٹ شوڈ ہیو فیسلٹی, اس میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے ٹو ڈیفیوز, مینس ایکسیپٹیبل. ڈیفیوز وہ تبھی ہوگا جب میں وہ کام کیوں کروں گا جو میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا. اگر میرا ذہن ایک کام تسلیم نہیں کر رہا وہ نہیں ہوگا. تو پہلے آپ کے پاس کنسیپٹ ہے, پھر اس کے بعد ایکشن ہے. جس طرح ہم نے بھی اسی ترتیب کی بات کی کہ آئیڈیا پریزنٹ کیا آپ نے, اس میں اپنے پلان آف ایکشن دیا, اس کے بعد آپ نے اس پہ برین اسٹارمنگ کی, تھاٹ پرووکنگ سیشن ہوئے آپ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے, تب آپ نے اس آئیڈیا کی ایگزیکیوشن شروع کی. اسی طرح جب بھی آپ میڈیا کو فالو کرتے ہیں, میڈیا میں آپ کوئی ٹرینڈ دیکھتے ہیں, خواہ وہ فیشن کا ہے, خواہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیشن میں, ہمارے فیشن انڈسٹری میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں, کچھ چیزیں ہماری ماضی کی ریپیٹ ہو رہی ہیں, وہ تمام ٹرینڈ میڈیا دے رہا ہے. لیکن آپ نے اگین آئی وڈ سے یو ہیو ٹو بی سوشلی ریسپانسبل انف دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہارم یور سوشل فائبر. ٹھیک ہے, آپ کی جو روایات ہیں, آپ کی جو چیزیں ہیں, آپ ان میں رہتے ہوئے ہی کوئی میسج دے رہے ہیں. تو جو آپ کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا, یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے پرسیپشن سے. پرسیپشن آپ نے جو چیز پہلے سے سوچ لی ہے, کیونکہ پرسیپشن میں پرٹیکولر امیجز ہوتے ہیں جو کسی انڈیویجول کے ہوتے ہیں, کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں. لیکن کانسیپٹ جو ہے وہ ویژولائز نہیں کیے جاتے, کانسیپٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. آئیڈیا از اے ویژولائزیشن, کانسیپٹ از آفٹر دیٹ. ٹھیک ہے, وہ اس آئیڈیا کو ویژولائز کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو ڈیولپ کیا تو وہ آپ کا کانسیپٹ بنتا ہے. اچھا, کیونکہ کانسیپٹ جو ہیں وہ اٹ سیلف جو ہے انڈیویجول پرسیپشنز ہوتی ہیں, اور پھر وہ جب ڈیولپ ہوتی ہیں. کانسیپٹ کی ایک بات اور سوچ لیں کہ کانسیپٹ ریزنس پر ہوتے ہیں. کانسیپٹ جب بھی آپ کے ڈیولپ ہوتے ہیں اس کی پرٹیکولر ریزنز ہوتی ہیں. جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے, اس بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, تو ہمیشہ وہ شخص جس سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں, یا ایک ہمارے ہاں بڑا عام چلتا ہے جی آپ کے تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. تو جب بھی کانسیپٹ کی بات ہوگی یا کانسیپٹ کلیئر ہونے کی بات ہوگی تو بات ریزننگ پر آئے گی. اور ریزن کیا ہے کہ ریزن میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی ریزن تلاش کرتے ہیں, ویریبلس اور آلریڈی دیئر, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ویریبل کس طرح, اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, اس میں کیا تبدیلی آتی ہے, کیا چینج آتا ہے, اور اس کا افیکٹ دوسرے ویریبل پر کیا ہوتا ہے. انٹرویننگ ویریبل کی بھی ہم نے بات کر لی کہ یہ تمام جب بھی کوئی آپ نیچرل پروسیس ہے اس کو آپ جج کر رہے ہوتے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. یہ تو ساری باتیں تھیں اس کے متعلق, کانسیپٹ کے متعلق. کیونکہ کانسیپٹ جو ہے یہ کوئی سمپل نیم نہیں ہوتا, یہ سمپل ورڈس نہیں ہوتا. اور میں اس میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ورڈس آر ناٹ دا کانسیپٹ, ورڈس جو ہیں وہ سائنس آف کانسیپٹ ہے. ورڈس ایٹ سیلف جب وہ ورڈس ملتے ہیں تو پھر آپ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم بات کریں گے ریسرچ کی. ٹھیک ہے, یہ آج کی جو باتیں تھیں وہ تھیں ریسرچ سے پہلے کی, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کی. اور اب ہم آگے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے ریسرچ کی, اور ریسرچ پروسیجر کی کہ کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک پر آپ نے تحقیق کس طرح کرنی ہے. اب اگلے لیکچر تک کے لیے جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.